أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلا تکو پس آپ نہ ہو فی مریۃ شک میں مما ان کے بارے میں جن کی یعبد و عبادت کرتے ہیں ہؤلاء یہ لوگ ما یعبدون عبادت نہیں کرتے یہ الا مگر کما اسی طرح جس طرح یعبد و عبادت کرتے رہے ہیں آباؤہم ان کے آباء و اجداد من قبل پہلے سے وَإِنَّ اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ ہم پورا دیں گے ان کو نصیبہم ان کا حصہ غیر منقوص بلا کم و کاست۔ سورہ ہود کی اس آیت بینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اے اہل ایمان، آج اگر تم مشرکین کو باوجود اس کے کہ وہ شرک کر رہے ہیں اگر ترقی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خوشحال دکھائی دیتے ہیں، ان کی جڑ کٹ نہیں رہی اور کوئی سزا ان کی پر نافذ ہو نہیں رہی، تو اس کی وجہ سے تمہیں کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں وہ صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ اہل ایمان کو اس آیت کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اے اہل ایمان، توحید کے بارے میں تمہیں کسی شک کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ واقعی توحید ایک حق راستہ ہے۔ اس آیت بینہ کے اندر اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ شرک کے بطلان کے حوالے سے تمہیں کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت کے اندر شرک ایک باطل راستہ ہے، شرک ایک ناحق راستہ ہے۔ ما یعبدون یہ عبادت نہیں کر رہے مگر اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح کہ پہلے سے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں۔ مشرکین کے پاس اپنے شرک کے اوپر صرف ایک دلیل ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم ان بتوں کی بندگی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی بندگی کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، اور ضروری نہیں کہ باپ دادا جو کام کرتے رہے ہوں وہ سارے کے سارے صحیح بھی ہوں، اور خاص طور پر باپ دادا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے رہے ہیں، وہ ناحق کرتے رہے ہیں، وہ باطل کام کرتے رہے ہیں، وہ غلط کام کرتے رہے ہیں۔ تو آیت کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ان لوگوں کو بھی شرک کی سزا دی جائے گی جنہوں نے شرک کو ایجاد کیا تھا، ان لوگوں کو بھی شرک کی پوری سزا دی جائے گی کہ جنہوں نے اس کو جاری و ساری رکھا۔ اور آیت کے اندر اس بات کی تعلیم بھی دی گئی کہ شرک کے اندر جنہوں نے اپنے پہلوؤں کی پیروی کی ہے ان کو بھی پوری سزا دی جائے گی۔ محشر کے میدان کے اندر اگر مشرکین اپنا یہ عذر رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی ہے، سزا ان کو ہونی چاہیے، ہمیں نہیں ہونی چاہیے، تو جنہوں نے شرک کو ایجاد کیا تھا ان کو بھی پوری سزا ملے گی، جنہوں نے اس کو جاری رکھا ان کو بھی پوری سزا ملے گی، اور جنہوں نے اپنے پہلوؤں کی اس شرک کے اندر پیروی کی ہے ان کو بھی بلا کم و کاس پوری سزا دے دی جائے گی۔ وَإِنَّ اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ پورا دیں گے نصیبہم ان کا حصہ سزا میں سے غیر منقوص بغلا کسی کم و کاست کے۔ مفسرین حضرات کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر مشرکین کے نصیب کے اندر جو رزق ہے ان کو پورا دیا جائے گا۔ جہاں تک محشر کے میدان کا تعلق ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ اور مجرمین کو اگر اللہ رب العالمین نے معاف کرنا چاہا تو معاف کر دے گا، لیکن مشرکین کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان ہے کہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ معاف
نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید کو سیکھنے کی، موت تک اس کے اوپر قہر بند رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرک سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔